اردو قصہ کہانیاں میں دل میں اتر جانے والی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سمینہ، یہ موبائل فون رکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ تنویر کی بات سن کر سمینہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شادی کے بعد سال ہونے والا تھا، مگر تنویر نے تحفہ دینا تو دور کی بات، سمینہ کے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ پکڑو موبائل۔ تنویر نے دوبارہ کہا تو سمینہ نے حیرت استعجاب کی ملی جلی کیفیت میں موبائل فون لے لیا۔ میں نے اس میں سم بھی ڈال دی ہے۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ گھر میں اس موبائل فون کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، نہ امی ابو کو اور نہ ہی میری بہنوں یا کسی اور کو۔ تنویر کی یہ تنبیہ سن کر سمینہ بھونچکا سی رہ گئی۔ مخمصے کا شکار ہوتی سمینہ سراپا سوال بن گئی۔ مگر تنویر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے میں سب لوگوں سے موبائل فون کیسے چھپا کر رکھ سکتی ہوں؟ باقی باتیں چھوڑیں، جب آپ کی کال آئے گی یا مجھے آپ کو کال کرنی ہوگی تو کیسے کروں گی؟ تنویر غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل سے بولا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس موبائل کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رہی بات میری کال یا مجھے کال کرنے کی، تو چھپ کر بات کرنا، وہ بھی سرگوشی میں۔ میں ایک بار پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تنویر کی باتوں پر میں الجھن کا شکار ہو گئی اور اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ 10-11 ماہ پہلے سمینہ اور تنویر کی شادی ہوئی تھی۔ تنویر کے گھر والے سمینہ کے ہاں باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ جب سمینہ بیاہ کر سسرال آئی تو ساس سسر نندے سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ عام طور پر یہ رشتے نئی نویلی دلہنوں کے لیے نبھانے مشکل ہو جاتے ہیں، مگر یہاں گنگا الٹی بہ رہی تھی۔ یہ سب لوگ تو سمینہ پر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ دولہے میاں تنویر صاحب ان کا مزاج ہی ملتا نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی اس نے سمینہ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی تھی۔ منہ دکھائے یا تعریفی کلمات تو سمینہ کے لیے ٹوٹا ہوا خواب ہی بن گئے تھے۔ سلام نہ دعا، تنویر دن دناتا ہوا کمرے میں آیا اور انتہائی اکھڑ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اٹھو، جاؤ کپڑے بدلو، مجھے یہ ڈرامے بازیاں پسند نہیں ہیں۔ نئی نویلی دلہن جو دل میں نہ جانے کیا کیا ارمان سجائے بیٹھی تھی، ہونق بن کر رہ گئی۔ جو سوچ رکھا تھا، شوہر سے کلام کے لیے جو الفاظ ترتیب دے رکھے تھے، سب خس و خاشاک ہو گئے۔ تنویر نے سجی سمری دلہن کا چہرہ بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نینوں سے نیر بہاتی اپنے خوابوں کا ماتم کرتی دلہن اٹھی اور جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ غم کی شدت سے میک اپ پہنچنے کے بعد واش روم میں چہرہ دھوتے ہوئے پانی زیادہ بہہ رہا تھا یا آنسو، فرق کرنا محال تھا۔ سمینہ کی زندگی نے ایک تلخ کروٹ بدلی تھی۔ اس رات سمینہ کو اپنے مجازی خدا سے دھمکی بھی ملی تھی کہ ہمارے کمرے کی بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ تنویر نے پہلی رات ہی بلی مار دی تھی۔ سمینہ سمجھ گئی کہ شاید تنویر کا مزاج ہی ایسا ہے۔ وہ مقدر کا کروا گھونٹ بمشکل بھر گئی تھی۔ سمینہ کے سسرال یا میکے میں کسی کو ذرا سا بھی شائبہ نہ ہوا کہ لاڈوں پلی راج دلاری کس جہنم کا ایندھن بن گئی ہے۔ سمینہ کو اکثر اس وقت حیرت ہوتی جب اس کی ساس اسے سمجھانے بیٹھتی، دیکھو بیٹا، شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے، اس کی تابعداری کرنا، اس کی خدمت کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی فرمائش کرتے تو اسے پورا کرنا سلیقہ شوار بیویوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمینہ کا دل چاہتا کہ وہ ساس کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے، مگر تنویر کا غسیلا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر اسے ہلا دیتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ساس سسر نندیں سمینہ سے کھچنے لگی، دور دور ہونے لگی۔ صورتحال الگ ہی رنگ کا چولا پہن رہی تھی۔ سمینہ 14ویں صدی کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ اکثر تمام حالات و واقعات پر غور و فکر کرتی رہتی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ تنویر بند کمرے میں اسے ڈرا دھمکا کر دھتکار دیتا ہے، جبکہ اپنے اماں باوا اور گھر والوں کے سامنے نیک پارسا اور شریف اور سعادت مند بن جاتا ہے۔ کہانی کے سحر میں کھونے سے پہلے ہمارے چینل اردو قصہ کہانیاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کیجیے گا۔
اور اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہم آپ کی آراء کے لیے بے حد بے چین رہیں گے۔ اب سنیے آگے کیا ہوا۔ وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی کافی غور و خوض کے بعد حالات قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ تنویر مستقبل میں اس کے ساتھ کچھ بہت برا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس نے ساس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن تنویر کی والدہ اسے پھر سے سمجھانے بیٹھی تو سمینہ نے ہمت کر کے کہا، آنٹی میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتی ہیں اور مجھے میرے بھلے کے لیے ہی سمجھاتی ہیں۔ اگر آج میں آپ کو بیٹی بن کر حال دل سناؤں تو کیا آپ میرا یقین کریں گی اور میرا مان رکھیں گی؟ تشویش میں ڈوبی خالدہ بیگم نے پیار سے سمینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم ہو تو میری بہو، مگر مجھے اپنی بیٹی جیسی عزیز ہو۔ میری چندہ بے فکر ہو کر بولو، سمجھو کہ تم اپنی ساس سے نہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنا غم بانٹ رہی ہو۔ ساس کی محبت بھری تسلی پا کر سمینہ نے شب اول سے لے کر اس لمحے تک کے سارے حالات پوری طرح کھول کر رکھ دیے، جسے سن کر خالدہ بیگم تفکر میں ڈوب گئیں اور کہنے لگی، سمینہ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہو، کہیں نہ کہیں تمہارے مجرم ہم بھی ہیں۔ دراصل تنویر یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہم نے زبردستی دباؤ ڈال کر اسے مجبور کیا تھا۔ شاید وہ انتقاماً ایسا کر رہا ہے۔ شادی کے بعد سے وہ ہمیں تمہاری بس شکایتیں ہی لگاتا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ طریقے سے بات نہیں کرتی، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر ہم نے بھی زمانہ دیکھا ہے، تمہارے انداز و اطوار سے تمہاری سعادت مندی عیاں تھی، مگر پھر بھی روز کانوں میں پھونکا جانے والا جھوٹ غلط فہمی کو جنم دے ہی دیتا ہے۔ مگر تم نے انتہائی عقل مند اور تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اپنا گھر بھی خراب نہیں ہونے دیا اور مجھے بھی اعتماد میں لے لیا۔ پلیز آنٹی، آپ یہ باتیں تنویر سے مت کہیے گا، مگر بیٹا اگر میں اسے نہیں کھینچوں گی تو وہ سیدھا کیسے ہوگا؟ خالدہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بہو کی ضد پر خاموش رہنے کا وعدہ کر لیا۔ ساس بہو میں ہونے والے راز و نیاز کے بعد سمینہ کے لیے تنگ ہوتی زندگی پھر سہل ہونے لگی۔ البتہ تنویر اسی طرح سمینہ کو ذہنی اذیت پہنچاتا رہتا۔ آج پہلی بار تنویر نے سمینہ کو موبائل فون تحفے میں دیا تھا اور ساتھ میں کڑی شرائط بھی عائد کر دی تھی، جس پر سمینہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تنویر کچھ فائنل کھیلنے کے چکر میں ہے۔ اس نے جا کر اپنی ساس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خاموش رہو، دیکھتے ہیں اب تنویر کیا کرتا ہے۔ اب تنویر جب آفس جاتا تو وہاں سے ایک دو بار لازمی طور پر سمینہ کو فون کرتا، اور اس کے خیال میں وہ وقت ہوتا جب سمینہ کو اس کی ماں بہنوں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ادھر سمینہ اپنی ساس کے سامنے تنویر کے ساتھ سرگوشی میں ایسی باتیں کرتی جیسے چھپ کر رہی ہو۔ یہ سلسلہ یوں ہی ہفتہ بھر چلتا رہا۔ پھر ایک دن تنویر اپنی ماں کے پاس بیٹھا اپنی بیوی کی برائیاں کرتے کرتے اس پر الزام لگانے لگا، امی آپ کی بہو بد چلن ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے شک ہے کہ میرے آفس جانے کے بعد وہ کسی سے بات کرتی ہے، رات میں بھی اکثر میرے سونے کے بعد مجھے لگتا ہے اسے کوئی کال کرتا ہے۔ تنویر کی بات حوصلے سے سن کر خالدہ بیگم بولی، مگر بیٹا سمینہ کے پاس تو موبائل فون ہی نہیں ہے، جس پر تنویر نے منہ پر غصہ سجاتے ہوئے ڈائلاگ بولا، مجھے یقین ہے امی کہ جس یار سے یہ باتیں کرتی ہے نا، اسی نے اس کو موبائل بھی دیا ہوگا، پتہ نہیں مجھ سے شادی سے پہلے کس کس کے ساتھ یارانہ تھا اس کا، کیا گل چھڑے اور آتی پھرتی ہوگی یہ۔ خالدہ بیگم غصے سے کھولتی ہوئی دھاڑی، کیا بکواس ہے یہ تنویر، تم بہت بڑی تہمت لگا رہے ہو بہو پر۔ وہ بولا، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماں بیٹے کی آوازیں سن کر پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا۔ تنویر کی باتوں سے سبھی غصے سے تل ملا رہے تھے۔ ان کو سمینہ سے ایسی بد کرداری کی توقع نہیں تھی۔ اتنے میں تنویر سمینہ کو گھسیٹتے ہوئے ماں کے سامنے لے آیا اور موبائل ماں کی طرف اچھالتے ہوئے چلایا، یہ دیکھ لیں اپنی بہو کی کرتوت، پوچھیں اس سے یہ موبائل اس کے پاس کہاں سے آیا، کس نے دیا اس کو یہ موبائل؟ جبکہ سمینہ حیرت و استعجاب کا مجسمہ بنی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی ڈھٹائی سے اپنے دیے ہوئے تحفے کو سمینہ کی بد کرداری کا ثبوت بنا کر پیش کر رہا تھا۔
یہ کیا ہے بہو؟ جواب دو۔ عقیل صاحب تیش میں آ کر چلاتے ہوئے سمینہ کی طرف بڑھنے لگے تو یکدم خالدہ بیگم اٹھی اور پوری قوت سے اپنے بیٹے کا منہ تماچوں سے لال کر دیا۔ ایک بار پھر پورا گھرانہ حیرت سے خالدہ بیگم کو تکنے لگا، جبکہ تنویر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ خالدہ بیگم غصے اور جذبات سے سرخ ہوتی ہوئی کانپنے لگی اور تنویر پر دھاڑی۔ بے غیرت اولاد، اچھا ہوتا کہ تیرے جیسے بیٹے کے بجائے میں کوئی پتھر جنم دے دیتی یا ایک اور بیٹی ہی پیدا کر لیتی۔ کم از کم تیری وجہ سے اپنی پاک پاس نیک سیرت بہو کے سامنے شرمندہ تو نہ ہونا پڑتا مجھے۔ میرا اللہ مجھے معاف کرے، میں نے تیری تربیت ایسی تو نہ کی تھی۔ خالدہ بیگم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ منہ سے جھاگ اڑاتے عقیل صاحب آگے بڑھے۔ ایک منٹ عقیل صاحب، پہلے اپنے لخت جگر کے کرتوت تو سن لیں کہ اس نے شادی کے بعد بہو کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا یا خود بہو کی زندگی میں چھالا بن گیا ہے۔ اور پھر خالدہ بیگم نے ایک نظر سمینہ پر ڈال کر کہنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ حقائق سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھی ویسے ویسے گھر والوں کے منہ حیرت سے کھلتے جا رہے تھے۔ ساری کہانی سنانے کے بعد خالدہ بیگم بولی، وہ تو شکر ہے کہ بہو پڑھی لکھی ہے، اس کے کرتوتوں سے بھانپ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اس نے بر وقت مجھے اعتماد میں لے لیا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب ایک نیک اور پاک باز بچی پر بہتان لگا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کبیرہ سے لتھڑ جاتے۔ تنویر معاملے کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وحشت زدہ ہو چکا تھا۔ سمینہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ خالدہ بیگم غصے سے کانپ رہی تھی۔ عقیل صاحب پہلو بپہلو بدل رہے تھے، جبکہ تنویر کی بہنیں ہونق بنی بھائی بھابھی اور ماں باپ کو تک رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا تنویر؟ مجھے ساری حقیقت سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں آگ کر کے اس گھر سے اور اپنی زندگی سے ہی نکال دوں گا۔ غصے سے بھپرے عقیل صاحب شیر کی طرح دھاڑے تو ممی ڈیڈی لائف سٹائل کے تنویر کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ باپ کی آگ کرنے کی دھمکی سے پانی ہوتے ہوئے تنویر بولا، پاپا میں وہ اصل میں کیا اصل میں؟ جواب دو مجھے سب کچھ سچ سچ سننا ہے تنویر، خبردار اگر غلط بیانی کی تو۔ عقیل صاحب پھر گرجے، جی پاپا میں اینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون اینی؟ عقیل صاحب نے پوچھا اور ساتھ ہی چونک کر بولے، تم اس اینی کی بات کر رہے ہو جو ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی؟ جی پاپا آپ صحیح سمجھے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تنویر کی بات سن کر خالدہ بیگم تیزی سے بولی، تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے یا نہیں؟ جی امی جانتا ہوں اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، مگر رشتہ طے ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ خالدہ بیگم پھر غصے سے باہر ہوتے ہوئے بولی، بہت ہی کوئی گھٹیا سوچ کے حامل ہو تم تنویر، اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ کر دوسری لڑکی کا رشتہ توڑوا کر کون سی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ماں کی بات سن کر تنویر ڈھٹائی سے بولا، کچھ بھی ہو جائے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اینی سے ہی شادی کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تنویر کے باغی انداز کو دیکھتے ہوئے عقیل صاحب گمبھیر انداز میں بولے، کیا تم جانتے ہو صاحبزادے کہ میں کل کہاں گیا ہوا تھا؟ باپ کی بات سن کر تنویر کو حیرت ہوئی۔ اس نے حیرت سے عقیل صاحب کو سوالیہ انداز میں دیکھا، بھلا اس بات کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ جی میں سمجھا نہیں پاپا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عقیل صاحب اسے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، جس اینی کے لیے تم اپنا گھر برباد کرنے چلے تھے وہ اب نہیں رہی۔ پرسوں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کل صبح اسپتال میں دم توڑ گئی تھی، کل میں اس کے جنازے پر ہی گیا ہوا تھا، چاہو تو پتہ کر لو۔ تنویر باپ کا انکشاف سن کر ایک دم گھٹنوں کے بل جا پڑا۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل سکا، کیا؟ سب لوگ حیرت سے بت بنے وہاں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جبکہ آنسو بہاتی سمینہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ خالدہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنٹی اب میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ خالدہ بیگم سمینہ کو پیار کرتے ہوئے دھیمے دھیمے کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر دیکھو آج تک تم بہادری اور جمع مردی سے حالات کا مقابلہ کرتی آئی ہو، اس کے بعد ایک دم حوصلہ ہار جانا یہ غلط بات ہے نا؟
میرے بچے تنویر کے کیے کی سزا تو قدرت نے اسے خود ہی دے دی ہے. ابھی باہر اس نے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے. وہ اس وقت بھی دروازے پر کھڑا تم سے معافی مانگنے کا طلبگار ہے. اس میں ہمت نہیں ہے کہ تمہارا سامنا کر سکے. تم تو میری بہادر اور سمجھدار بیٹی ہو. تمہیں میری اور گھر والوں کی اپنے لیے محبت کا پتہ ہے نا. تو ہماری خاطر ہی ایک موقع تنویر کو اور دے دو بیٹا. اگر اب بھی یہ نہ سدھرا تو ہم تمہاری راہ میں کبھی حائل نہیں ہوں گے. جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. پلیز بیٹا, میرے کہنے پر ایک بار اسے معاف کر دو. ساس کی بات سن کر سمینہ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے بولی, نہیں امی, آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. آپ سب کی محبت نے ہی تو مجھے یہاں روک رکھا تھا. سمینہ, میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تنویر کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا. اسے کمرے میں آتا دیکھ کر خالدہ بیگم دھیرے سے وہاں سے نکل گئی. سمینہ نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. تنویر نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا. مجھے معاف کر دو سمینہ, میں بہت شرمندہ ہوں. سمینہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تنویر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. میں تمہارا گناہ گار ہوں. میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. میں جانتا ہوں کہ اپنی محبت کا ایک ہی پل میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا, مگر یقین کرو کہ آئندہ ہر پل اپنی محبت کا ثبوت دیتا رہوں گا. اگر تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہے تو تمہیں اس محبت کی قسم مجھے چھوڑ کر مت جانا. ایک موقع دے دو پلیز. سمینہ منہ سے کچھ نہ بول سکی, مگر اس کے آنسو بہاتی آنکھیں اس کے جذبات کی عکاسی تھی. تنویر شرمندگی اور محبت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے آنسو پونچھنے لگا. سمینہ اس کے اس انداز پہ سسک اٹھی. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تنویر. اس کے لبوں سے بس اتنے ہی رندھے ہوئے الفاظ نکل سکے. معاف کر دو نا یار. اب کے تنویر بولا تو اس کا لفظ بھیگا ہوا اور لہجہ گلگیر تھا. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. یہ کہتے ہوئے سمینہ نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا اور تنویر نے بے اختیار اس کے گرد اپنے بازوؤں کا محفوظ حصار بنا لیا. ہمیں کامل یقین ہے کہ آپ ابھی بھی کہانی میں کھوئے ہوئے ہیں. کہانی کے کرداروں نے جو کیا وہ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا, یا آپ کے خیال میں کچھ اور بہتر تھا؟ کامنٹ سیکشن میں آپ کی رائے بہت اہم ہے ہمارے لیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر بھی ضرور کریں. اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. اللہ نگہدار.